سوال یہ ہے کہ اگر مکہ مدینہ میں جا ہی نہیں سکتے، اگر نہیں جا سکتے ہیں تو آج حالات کیوں بدل رہے ہیں؟ کیا مسلمانوں کے ساتھ مکہ مدینہ بھی چلا جائے گا؟ سعودی گورنمنٹ کے کچھ بھی ایکشن لینے سے مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مطلب خلاصہ یہ ان کے سوال کا کہ یہ اس ہفتے کا ایک ہاٹ ٹاپک، برننگ ٹاپک رہا ہے کہ ہمارے ملک کی ایک منسٹر، خاتون منسٹر، یہ سعودی عرب گئی اور وہاں سے مدینہ منورہ گئی، وہاں سے مسجد نبوی کے بالکل قریب گئی، وہاں پر اس نے فوٹو سیشن بھی کیا، پھر مسجد قباء کے باہر کے حصے میں گئی، احد کے میدان اور احد کے پہاڑ کے پاس گئی۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے اور اسلام کا اس سلسلے میں کیا نظریہ ہے، اس کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ دیکھیے، احادیث میں اس سلسلے میں بہت واضح احکامات موجود ہیں کہ جہاں تک عرب کی سرزمین ہے، یعنی جزیرۃ العرب جسے کہا جاتا ہے، یہ آج سعودی عرب کہا جاتا ہے لیکن حقیقت میں یہ جزیرۃ العرب ہے۔ احادیث میں اس کو جزیرۃ العرب کہا گیا ہے، اور اس میں بھی خاص طور سے حجاز کا جو علاقہ ہے، مکہ مدینہ طائف اور اس کے اطراف کا علاقہ، یہ حجاز کہلاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ مہبط وحی ہے، وحی کے اترنے کی جگہ ہے، اور اس علاقے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ تو لہٰذا اس علاقے سے متعلق 4 احکامات آتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی غیر مسلم مستقل سکونت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ آج کی تاریخ میں وہاں کی نیشنلٹی اس کو نہیں دی جائے گی، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات موجود ہیں، فرمایا تھا کہ لَأَخْرُجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا، کہ یہاں سے یہود اور نصارہ کو میں نکال دوں گا۔ اور اسی طرح اپنی وصیت میں فرمایا تھا اخرج اليهود والنصارى من جزیرۃ العرب، اور اسی طرح ایک روایت میں فرمایا کہ لا يجتمع فی جزیرۃ العرب دینان، کہ جزیرۃ العرب میں 2 دین کے ماننے والے ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ایک حکم تو یہ ہے، اور آگے ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ حکم کیوں ہے اور یہ سختی کیوں ہے، اس کی وجہ بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں جزیرۃ العرب میں کوئی غیر مسلم کو دفن نہیں کیا جائے گا، اور تیسرا یہ کہ یہاں پر جزیرۃ العرب میں کسی غیر مسلم کی کوئی عبادت گاہ نہیں ہوگی، اور چوتھا یہ ہے کہ یہاں اس جزیرۃ العرب سے کوئی خراج وصول نہیں کیا جائے گا، کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ یہ 4 احکامات ہیں جزیرۃ العرب سے متعلق جس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ البتہ جزیرۃ العرب کا ڈیفینیشن کیا ہے، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض ائمہ کے نزدیک، حنفیہ وغیرہ کے نزدیک جو ہے تمام جزیرۃ العرب اس میں داخل ہے، اور جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک پورا جزیرۃ العرب نہیں اس میں داخل ہے، بلکہ صرف حجاز کا علاقہ اس میں داخل ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جزیرۃ العرب، چاہے اس سے حجاز مراد ہو یا پورا جزیرۃ العرب مراد ہو، تو اس سلسلے میں یہ سختی کیوں ہے؟ دیکھیے، اس سختی کی حکمت اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آج کے جو ہمارے ہندوستان کے حالات ہیں اس کو دیکھ لیجئے۔ مثال کے طور پر ہمارے برادران وطن کا یہ ماننا ہے کہ ان کے یہاں پر جو مقدس ترین مقامات ہے وہ جو ہے ایودھیا ہے، یا یہ کہ بنارس ہے یا کاشی ہے، یہ ان کے مقدس مقامات ہیں۔ لیکن چونکہ ان کے یہاں پر یہ اصول نہیں تھا، اب جو ہے اس پر ایک ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ واقعی یہ مقامات کتنے تاریخی ہیں، کتنے وہاں پر رام راجیہ تھا نہیں تھا، یہ تمام چیزیں ایک ڈیبیٹیبل چیزیں، لیکن بہرحال ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ جو ہے یہ مقامات ان کے لیے مقدس مقامات ہیں۔ تو چونکہ ان کے یہاں پر یہ اصول نہیں تھا کہ صرف ایک ہی مذہب کے ماننے والے وہاں پر سکونت اختیار کر سکتے ہیں، تو اس وجہ سے آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو آج کی تاریخ میں ظاہر ہے کہ وہاں پر ہر مذہب کا آدمی وہاں پر رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے سارے مسائل کھڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر بابری مسجد کا جو مسئلہ اٹھا وہ اسی وجہ سے کہ وہاں پر مسلم غیر مسلم دونوں ساتھ میں رہتے تھے۔ اسی طرح ابھی اور دیگر مساجد سے متعلق بھی، متھرا کی عیدگاہ سے متعلق اور کاشی سے متعلق اور دیگر مساجد سے متعلق بھی مسائل اٹھ رہے ہیں، ابھر رہے ہیں۔ گیان واپی مسجد کا مسئلہ بھی چل رہا ہے۔ تو یہ اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا، کون صحیح کون غلط ہم اس میں نہیں جا رہے، لیکن یہ مسئلہ اٹھا کیوں؟ تو یہ مسئلہ اسی وجہ سے اٹھا کہ یہاں پر دونوں طرح کی کمیونٹیز رہتی تھی، اور اب دونوں کمیونٹیز وہاں پر اپنے عبادت گاہ کے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس میں سارا اختلاف ہے۔ تو اس وجہ سے اسلام نے کتنی خوبصورت بات بتائی اور خوبصورت اصول اپنایا کہ مکہ مدینہ اور اس کے اطراف کا علاقہ جو جزیرۃ العرب یا حجاز کا علاقہ ہے، یہاں پر کوئی دوسری کمیونٹی آ کر بس ہی نہیں سکتی ہے، تاکہ بعد میں چل کر یہ اختلافات، یہ مسائل
ہی نہ ہو سکے۔ اب ہم آتے ہیں اصل سوال پر، یعنی اس ہفتے میں جو یہ مسئلہ ہوا اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، مطلب اس مسئلے کا اصل جواب کیا ہو سکتا ہے کہ کیا کوئی نان مسلم مدینہ منورہ میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بات تو پکی ہے، تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے، خاص طور سے جمہور علماء کا، جس میں حنفیہ میں سے امام محمد بن حسن شیبانی بھی داخل ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ لا یجوز لکافر دخول الحرم المکی، کہ مکہ مکرمہ میں کسی غیر مسلم کا، نان مسلم کا داخل ہونا، اس کی داخل ہونے کی ہی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو شمیسیہ پر جو چیک پوسٹ بنا ہوا ہے وہاں پر لکھا ہوا بھی ہے، اور وہاں پر اس بات کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، پاسپورٹس وغیرہ ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں کہ بھئی کوئی نان مسلم اس حد کو پار کر کر آگے نہ جا سکے۔ البتہ اس میں بھی حنفیہ کے یہاں پر اس کی گنجائش ہے کہ اگر کوئی نان مسلم اجازت لے کر مکہ میں داخل ہونا چاہے تو جو ہے مسلمانوں کا ذمہ دار اس کی اگر اجازت دے تو اجازت ہو بھی سکتی ہے، لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ مکہ میں کوئی بھی نان مسلم داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جہاں تک مدینہ منورہ کی بات ہے تو مدینہ منورہ بھی اگرچہ حرم ہے لیکن وہ مکے جیسا حرم نہیں ہے، تو اس لیے مدینہ منورہ میں یہ سختی نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی نان مسلم داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے، نہیں، وہاں داخل ہو سکتا ہے، کسی کام سے، کسی پیغام کو لے کر، کسی تجارت کو لے کر، یا کسی اور غرض سے داخل ہونا چاہے تو داخل ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پر یہ جو واقعہ پیش آیا، یہ ہمارے ملک کی یہ خاتون منسٹر ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جو گئی تھی وہ مائنورٹی منسٹر ہونے کی حیثیت سے گئی تھی، اور مسلمانوں کے حج کے مسائل اور عمرہ کے مسائل سے متعلق اور حج کے کوٹے سے متعلق ساری چیزیں تھیں، اس کو ڈسکس کرنے کے لیے یا اس کا ایگریمنٹ کرنے کے لیے وہ گئی تھیں۔ تو ظاہر ہے کہ اسلام جب اس کی اجازت دیتا ہے تو پھر اس پر بہت زیادہ ہمیں واویلا نہیں کرنا چاہیے، اور اصل مسئلے کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر وہ مسلمانہ کی مقدس مقامات پہ جا رہی ہیں تو جو اسلامی جو نظریہ ہے یا ایک عورت کا مقدس مقام پر جانے کا جو حلیہ ہونا چاہیے اس حلیے کو اختیار کر کر جائیں، لیکن بہرحال یہ صرف ان کے لیے سجیشن ہو سکتا ہے، کوئی ان کو اس پر مجبور نہیں کر سکتا، تو لہٰذا اس پر بہت زیادہ پریشان ہونے کی، واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔